ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک ملاح تھا، دریا کے کنارے اس کا خوبصورت سا مکان تھا۔ اس کے پاس ایک نہایت ذہین طوطا تھا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ لوگوں کو ان کی پریشانیوں کا حل بھی بتاتا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ایک دن ملاح مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اچانک اس کے جال میں ایک نہایت خوبصورت سنہری مچھلی آ گئی۔ جب ملاح اسے کاٹنے لگا تو اچانک مچھلی بولنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ یوں عام انسان کی طرح مچھلی کو بات کرتے دیکھ کر ملاح بہت حیران ہو گیا۔ ملاح چونکہ بنیادی طور پر بہت رحم دل انسان تھا، اس لیے اسے سنہری مچھلی پر بہت رحم آیا اور اس نے پانی میں چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مچھلی اچانک پری کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور اس نے ملاح کا شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا، ایک جن نے اپنے جادو کے زور سے مجھے ایک سنہری مچھلی بنا دیا اور کہا تھا کہ تیری قسمت ہے اگر کسی نے تجھے پکڑ لیا اور کاٹ کر کھا لیا یا چھوڑ دیا۔ اچھا ہوا کہ میں ایک نیک انسان کے ہاتھ لگ گئی۔ شاید کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے کاٹ کر کھا جاتا۔ اگر میں زندگی میں تمہارے کسی بھی کام آ سکوں تو مجھے یاد ضرور کر لینا، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ مچھلی جو کہ پری بن گئی تھی اڑ گئی۔ ایک دن اسی ملک کا بادشاہ شکار پر نکلا۔ وہ سارا دن شکار کی تلاش میں رہا کہ وہ جنگل میں ہوتا ہوا ملاح کے مکان کے قریب آ گیا۔ جب اس کے سپاہیوں نے اس نایاب طوطے کے بارے میں بتایا تو وہ بے حد حیران رہ گیا اور اسے دیکھنے کا جی چاہا۔ بادشاہ کو بھی یہ طوطا بہت پسند آیا۔ اس نے ملاح کو دربار میں بلوایا اور کہا کہ مجھے یہ نایاب طوطا دے دو۔ ملاح بہت پریشان ہوا۔ اس نے عرض کی، بادشاہ سلامت، میں اس طوطے کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، میں یہ آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ پھر بادشاہ نے کہا، میں تمہیں ایک محل بنا کر دوں گا، لیکن پھر بھی ملاح نہ مانا۔ بادشاہ نے کہا، میری یہ شرط ہے کہ تم میرے 2 سوالوں کے جواب دو۔ اگر تم میرے سوالوں کے جوابات نہ دے سکے تو پھر یہ طوطا میرا ہوا، اور اگر تم نے جواب دے دیے تو پھر نہ صرف میں طوطا تمہارے پاس رہنے دوں گا بلکہ اتنی مال و دولت بھی دوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں بہت عیش و عشرت سے زندگی گزار سکیں گی۔ ملاح نے پوچھا، بادشاہ سلامت، وہ سوال کون سے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ نے اسے 1 ہفتے کی مہلت دے دی اور کہا کہ 1 ہفتے کے بعد میں تمہیں دوبارہ طلب کروں گا۔ ملاح بادشاہ کے یہ سوالات سن کر گھر آ گیا اور بہت پریشان رہنے لگا۔ ہر وقت وہ انہی 2 سوالوں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس کی راتوں کی نیندیں بھی اڑ گئیں، لیکن اسے ان سوالات کے جوابات نہیں ملے۔ بالآخر طوطا بھی اپنے مالک کو پریشان دیکھتا رہتا، وہ بھی اپنے مالک کے ساتھ پریشان ہوتا۔ ایک دن اس نے پوچھا، آخر کیا ماجرا ہے؟ مجھے بھی تو بتائیں، میں آپ کو پریشانی کا حل بتاؤں گا۔ ملاح نے اس کو اپنی پریشانی بتائی اور کہا کہ کل آخری دن ہے، اور اگر کل صبح تک بادشاہ کو ان سوالات کے جوابات نہیں بتائے تو وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے لے جائے گا، اور میں یہی سوچ کر بہت پریشان ہوں۔ طوطا سوچتا رہا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کچھ دن پہلے ملاح نے اسے سنہری مچھلی والا واقعہ سنایا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اس نیک دل پری سے مدد لے۔ پری کا خیال آتے ہی اس نے سوچا اور اسے یاد کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں
پری حاضر ہو گئی۔ ملاح نے پری کو بادشاہ والا سارا واقعہ سنا دیا۔ پری نے 1 منٹ میں دونوں سوالوں کے جوابات ملاح کو بتا دیے۔ اس نے پری کا شکریہ ادا کیا اور بہت آرام سے رات کو سو گیا۔ صبح سویرے جب بادشاہ کے سپاہی ملاح کو بلانے کے لیے پہنچے تو وہ ان کے ساتھ دربار میں آیا۔ بادشاہ سوچ رہا تھا کہ ملاح کو ان سوالات کے جوابات نہیں آتے ہوں گے، اب وہ اپنا نایاب قسم کا طوطا میرے حوالے کر ہی دے گا۔ اس نے پوچھا، تم لے کر آئے میرے دونوں سوالات کے جواب؟ ملاح نے جواب دیا کہ آپ نے جو پہلا سوال پوچھا تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو اس کا جواب ہے کہ وہ دن اور رات ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس نے عرض کی، بادشاہ سلامت، آپ نے دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ چیز انسانی ٹانگیں ہیں۔ پہلے انسان جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے ساتھ چلتا ہے، یعنی 4 چیزوں سے چلتا ہے۔ پھر جب بڑا ہوتا ہے تو 2 ٹانگوں سے چلتا ہے، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو 2 ٹانگوں اور 1 بیساکھی یعنی 3 چیزوں سے چلتا ہے۔ بادشاہ ملاح کا یہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ جب اس نے پوچھا کہ تمہیں ان سوالوں کے جواب کس نے بتائے، تو اس نے نیک دل پری کا واقعہ سنایا۔ چنانچہ بادشاہ نے طوطے کو حاصل کرنے کا فیصلہ ترک کر دیا اور ملاح کو انعام میں بہت سی مال و دولت دے دی۔ بادشاہ اس کی سچائی سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے ملاح کو بہت سا انعام دے کر رخصت کر دیا اور اس کا طوطا بھی اس کے پاس ہی رہنے دیا۔ یوں ملاح کی ساری زندگی سنور گئی اور وہ خوشی سے اپنی زندگی گزارنے لگا۔